15 دکانیں، 15 کے تو 200 ایکڑ کی زمین ہے، 400 ایکڑ پہ تو ان کے یہاں کیلا لگا ہوا ہے، پیسہ نہیں نکلتا۔ مولانا خمس دے دوں گا تو بچے گا کیا؟ زکوٰۃ دے دوں گا تو بچے گا کیا؟ نہیں عزیزان اکرامی، جنہیں دینے کا جذبہ نہیں ہے، ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں اس گھرانے نے میں پیغام ہی دیا ہے، ہم یہ 200 ایکڑ زمین قبر میں نہیں لے کے جائیں گے، قبر میں جائے گی نہیں یہ 200 ایکڑ، جی یہ فیکٹری قبر میں نہیں جائے گی، یہ 5 دکانیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ قبر میں نہیں جائیں گی۔ کنجوس اور علی والا یہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے۔ اور دوسرا، جیسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے یا علی مدد کہنے سے پہلے کیا مشکل آ رہی ہے، کیا ضرورت آ رہی ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ علی کو پکارو۔ دوسرا، جو مولا علی کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ اپنی زبان کو پاک کرے، سوچے کہ مجھے بولنا بھی چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، وہ ہے بزدل، بات بات میں گھبرا جانے والا، چائے کی پیالی پہ قوم کے سودے کرنے والے۔ مشی نہیں نکلے گی، ہم اعلان کر رہے ہیں، تم ہو کون؟ ڈی سی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چائے کی پیالی پہ اعلان کر کر کے آ گئے، مومنین تمہارے رکنے سے رکی تو پھر ذلیل کیوں ہوئے؟ گھبرائے کیوں؟ ڈرے کیوں؟ الحمدللہ پنجاب کے ہمارے قانون دانوں نے اسٹے لیا، اور 2 دن پہلے وہ جس حکومت نے پابندی لگائی تھی اسی حکومت نے ختم کر دی۔ تم کہاں گئے؟ یہ بہت بڑا سبق تھا جو اس دفعہ ہوا ہے، یہ بہت بڑی عبرت تھی جو اس دفعہ ہماری قومیات کے ہلکے لوگوں نے افسران کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے ویڈیو ڈال رہے ہیں، مشی نہیں نکلے گی، میں فلاں امام بارگاہ کا ذمہ دار ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں نکلی، تم ہو کون بھائی؟ امام بارگاہ کے مالک ہو یا نوکر؟ امام حسین کے جلوس کو رکوا رہے ہو؟ مجھے ایک بہت بڑے افسر نے کہا اسلام آباد میں کہ مولانا آپ حضرات ہی کہتے ہیں کہ ہر ملک کے قانون پر عمل کرنا شرعی حکم ہے، تو قانون کہہ رہا ہے کہ مشی نہیں نکلے گی۔ میں نے کہا قانون کہہ رہا ہے مشی نکلے گی، یہ انتظامی آرڈر ہے جو روک رہا ہے، قانون تو ہمیں اجازت دے رہا ہے، یہ انتظامی آرڈر تھا کہ صاحب مشی نہیں نکلے گی۔ آپ انتظامی آرڈر کو چیلنج کریں، اسٹے لیں، اور الحمدللہ پنجاب کے ہمارے وکلاء نے لاہور میں بھی، سیالکوٹ میں بھی، اسی طرح فیصل آباد میں بھی، پنڈی میں بھی، ملتان میں بھی، ہر جگہ اسٹے لیا گیا، اور الحمدللہ 2 دن پہلے وہ فیصلہ بدلا، انہوں نے بدلا۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات محمد و آل محمد۔ علماء تشریف فرما ہیں، شخصیات تشریف فرما ہیں، قومیات کے خدمت گزار تشریف فرما ہیں، بانیان متولیان تشریف فرما ہیں، سب کی سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات۔ بزدل اور علی والا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہمت، حوصلہ، خوف علی والوں کیا نہیں ہوتا، جذباتی بھی نہیں ہوتا علی والا، حکیم و دانا ہوتا ہے، سمجھدار اور معاملہ فہم ہوتا ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی کی آواز آئی ہے، جو شام سے لشکر آیا ہے بھائی یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ اونچا ہو جائے، مجمع تھا، لشکر بڑا تھا مولا کا، اس نے آواز دے کر کہا مولا سے کہ مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے؟ حضرت فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ میرے بزرگ تشریف فرمائے یہاں پر، میں بھی خاندانی الحمدللہ عزادار اور ماتمدار خاندان سے اور ذاکروں کے خاندان کی اولاد ہوں،
ہمارے ہاں یہ سرخ لائن ہوتی تھی، ریڈ لائن ہوتی تھی، علم کا مسئلہ، ماتم کا مسئلہ، ساری دوستیاں اپنی جگہ، یہاں مولا کا مسئلہ ہے، سارے تعلقات اپنی جگہ، یہاں مولا کا مسئلہ ہے، یہاں سمجھوتا نہیں ہوگا، عزاداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ماتم پر جلوس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تم نہیں تھے، یہ ذکر تھا، تم نہیں رہو گے، یہ رہے گا۔ میں کیوں اپنا ریکارڈ خراب کر کے جاؤں تمہارے تعلقات کی وجہ سے؟ تم کل یہاں ہو، کل کہیں اور چلے جاؤ گے، وہاں جا کے کہو گے آپ نے مانی کیوں تھی، ہمیں تو کرنا تھا، یہ ہماری تو ڈیوٹی بنتی تھی، آپ نے ہماری مانی کیوں؟ آپ کہتے نہیں مانتے، ہم کیا کر لیتے آپ کا؟ ہاں یہی بات میں کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ نہیں تھوڑا اس سے بلند صلوات ہوگی۔ اور تیسرا وہ فرد جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لیتے ہوئے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا، چھوٹی سوچ والا۔ یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ پختون ہے۔ اچھا، دیواروں پہ دیواریں، بیریئروں پہ بیریئر، پھر اور آگے بڑھتی ہے بات تو یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، نفرتوں ہی، اور پھر خاندانوں میں بھی، وہ بھٹیوں میں بھی 25 مسئلے، اور چغتائیوں میں بھی 10 مسئلے، اور سیدوں میں یہ مسئلے کہ یہ زیدی ہے اور یہ جعفری ہے، اور یہ کاظمی ہے تو یہ بخاری ہے۔ کتنی دیواریں اٹھاؤ گے؟ میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے تو دعا چاہیے۔ خبردار، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا، کھلے دماغ والا، وسعت قلبی، سعہ صدر، برداشت، تحمل مزاجی، سب کا احترام، سب کا خیال، یہ مولا علی کے چاہنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ جی، بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے چھٹا جہاز ڈوبا ہے ان کا۔ ارے مسکرا کے بات کر لو، ذرا آگے بڑھ کے سلام کر لو۔ جی، اس کے بیٹے نے سلام نہیں کیا تھا، دوستیاں ہی ختم۔ میں فقیروں کی اولاد ہوں، فقیروں سے پیار بھی ہے مجھے، البتہ غلط فہمی نہ ہو، یہ روڈ پہ مانگنے والے جو ہیں یہ فقیر نہیں ہیں، یہ تو ذلیل ہیں۔ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر اپنے مولا پہ توکل بانٹنے والا ہوتا ہے، فقیر اپنے مولا پہ بھروسہ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو میں ٹنڈو آدم سے سانگڑ جا رہا تھا، سندھ کے 2 شہر ہیں، جڑواں شہر ہیں، بیچ میں پھاٹک آتا ہے، جیسے ابھی آپ کے چنیوٹ میں پھاٹک آیا، ایسے پھاٹک آتا ہے بیچ میں۔ تو گاڑی ہماری رکی، تو پھاٹک کی جو ناٹی سی دیوار ہوتی ہے، چھوٹی سی دیوار جس میں پھاٹک جڑا ہوا ہوتا ہے، اس پر ایک فقیر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو دور سے آواز دے کر اس نے کہا، السلام علیکم یا علی مدد۔ تو میں نے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد بھی کہا، تو وہ فوراً دیوار سے کود پڑا، کہنے لگا، اپنے ہی ہو کچھ دوں؟ میں نے اپنے دوست سے کہا، بھائی گاڑی روکو، مجھے اترنے دو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ فقیر مل ہی نہیں رہے بھائی۔ میں عرض کرتا ہوں، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر دینے والے کو کہتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ مجھے اپنے ہی لگے ہو کچھ دوں، تو میں نے بے ساختہ کہا، مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا، فقیر تو دینے والا ہوتا ہے۔ تو خیر میں گاڑی سے اترا، میں ان کی طرف بڑھا، وہ میری طرف بڑھے، قلندر کے فقیر تھے جی۔ تو وہ میری طرف بڑھے، میں ان کی طرف بڑھا، مجھ سے کہنے لگے، بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بڑوں کے پاس جب جایا کرو نا، بولنا بند کر دیا کرو اور صرف سنا کرو۔ یہ بولنے کی بیماری اتنی لگی ہوئی ہے کہ اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا، یہ سینئر بیٹھا ہے، یہ بزرگ بیٹھا ہے، یہ عالم بیٹھا ہے، یہ تجربے کار بیٹھا ہے، یہ ہمارے دادا ہیں، یہ ہمارے نانا ہیں، یہ ہمارے علاقے کے بڑے ہیں۔ ان کے سامنے خاموش رہو گے تو زیادہ سے زیادہ دولت ملے گی، تجربات کی دولت، مشاہدات کی دولت، نصیحتوں کی دولت۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟
میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کیسے راضی کریں گے بڑوں کو؟ کیسے ان کے دل کو تیار کریں گے کہ وہ آپ سے بات کریں، اچھی اچھی باتیں کریں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے اللہ ولایت عطا کرتا ہے جب تک کہ زہد کی 7 منزلوں کو نہ گزارو. صاحب ولایت بنا دیتا ہے اللہ. پھر تم لوگوں کے مسائل حل کرو گے، پھر تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا اللہ. تو 7 منزلوں سے گزرو گے. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے ایک منزل آج بتاؤں گا، اس پر عمل کر لو تو مجھ جیسا ایک فقیر ملے گا دوسری بتانے کو. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی. اپنی ذات کی نفی کرو. ہمارے یہاں تو مصیبت ایسی ہے کہ مہنگا کپڑا پہن لے تو کپڑوں کی طرح اکڑ کر چلتا ہے. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اتنا ذات کے اسیر ہیں. بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سائیکل والے کو تو ذلیل سمجھتے ہیں، مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے پیدل چلنے والے کو تو یہ آدمی نہیں مانتا. اتنا ذات کا اسیر ہے. اتنا ذات کا اسیر ہے کہ انہیں انجمن کا صدر بنا دو، پھر جو چاہو کرتے رہو. اور اگر انہیں تم نے نہیں بنایا تو پھر کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا. دین سیاست سے جدا ہے، دین سیاست سے جدا ہے، سیاست دین سے جدا ہے. اور اتنی سیاست امام بارگاہوں میں ہوتی ہے، اتنی سیاست مدرسوں میں ہوتی ہے، اتنی سیاست مسجدوں میں ہوتی ہے. ذات کی اسیری، انانیت، تنگ نظری ہوتی اس وجہ سے. وہ کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، بس دوسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. اس بنیاد پہ وہ تنگ نظر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب نے کراچی یونیورسٹی میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے ایک سیمینار رکھوایا، اہدائے اعضا. اگر میرا دماغ مر جائے تو ضروری نہیں ہے کہ دل بھی فوراً بند ہو. اصل موت دل کے بند ہونے کی نہیں ہے، دماغ کے مرنے کی ہے. فقہی طور پر بھی، میڈیکلی بھی، شرعی طور پر بھی دماغ کا مرنا موت ہے. دل کی تو کیفیت یہ ہے کہ آپ اس کو کاٹ کے باہر نکال کے رکھ دیں، وہ بھی شاید آدھے گھنٹے تک دھڑکتا رہے گا. تو یہ دھڑک رہا ہے تو کیا یہ زندہ ہے آدمی؟ مردہ کا نکال کے رکھ دیں، وہ دھڑکتا رہے گا. تو اصل موت دماغ کی موت ہے. تو جب دماغ مر جائے، وہ جو وینٹیلیٹر پہ جب ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی دماغ والی لکیر سیدھی ہو گئی، اب یہ آدمی مر چکا ہے، دل دھڑک رہا ہے مگر اس کا ہارٹ بیٹ آ رہی ہے، تو یہ زندہ نہیں ہے. اس وقت میں آرگن نکالے جا سکتے ہیں، گردے، پھیپڑے، جگر، پتا. ہمارے باڈی میں 17 چیزیں ایسی ہیں جو زندگی دیں گی دوسروں کو. وہ سیمینار ہوا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کی طرف سے تھے، مفتی شیرانی صاحب دیوبندیوں کی طرف سے تھے، اور شیعوں کی طرف سے نہیں مگر شیعہ ایک شہنشاہ حسین نقوی بھی تھا. تو ہم نے اپنا مقالہ پیش کیا کراچی یونیورسٹی میں. پھر وہ بعد میں SIUT نے ان مقالات کو مجموعہ مقالات کے نام سے طباعت بھی اس کی ہوئی ہے، چھپا ہے، کئی دفعہ چھپا ہے. تو جب ہم پر واضح ہو گیا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور فقہا کی اجتہاد کی روشنی میں چند شرط و شرائط کے ساتھ آرگن کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، اعضا کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، تو بھائی پھر مجھے بھی ہدیہ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ میری جیب میں میرا وصیت نامہ ہوتا ہے، وہ کارڈ ہوتا ہے کہ اگر ایسی میری موت ہو جائے کہ میرا دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو تو پھر یہ میڈیکل کے لوگ میرے اندر سے چیزیں نکالیں اور ان لوگوں کو لگا دیں. اور الحمدللہ میری اس تبلیغ سے پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں، پہلے انگلیوں پہ گنے ہوئے شیعہ تھے جنہوں نے اپنی وصیتیں کی ہوئی تھیں، اب الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ ہو چکے ہیں جنہوں نے وہ وصیت کر دی ہے. اچھا میں بول رہا ہوں مگر سناٹا ایسا ہے، توجہ کہیں اور نہ ہو رہی ہو. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. تو جب یہ ہم نے سیمینار میں خطاب کیا اور بات آگے بڑھی، اور یہ وہ مقالہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں جہاں جب ممکن ہوتا ہے، تو ایک جگہ میں کچھ لوگوں نے مجھے روک لیا، کہنے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اچھا یہ قبر میں سڑانے کو تیار ہے،
قبر میں یہ گردے سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے لیے تیار ہے یہ۔ مولانا میرا دل اگر کسی عیسائی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اور ایک نے تو حد کر دی، کہنے لگا مولانا اگر میرا دل کسی سنی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے بے ساختہ پہلا جواب تو یہ دیا، گھٹے ہوئے دماغ والا تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ تمہارا دل اگر کسی ہندو کو لگ گیا تو کیا معلوم وہ مسلمان ہو جائے؟ تمہاری آنکھیں اگر کسی ایسے سنی کو لگ گئیں، کیا معلوم وہ عالم کی زیارت کرنے لگ جائے؟ انسانیت بھی کچھ ہے یا نہیں؟ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا۔ اس گھرانے کو پروردگار عالم، میں نے آپ سے کہہ دیا تھا بھائی 2 گھنٹے کی مجلس ہوگی، تھک کے نہیں سنے، مجھے صرف جو کھڑے ہوئے دوست ہیں نا ان کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ تھک رہے ہوں گے۔ اگر ایمان بارگاہ میں ہاں بڑی عنایت، آپ نے 10 منٹ بڑھا دی ہے سرکار۔ میرے بزرگ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ بات روشن ہے؟ میں اور آپ جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں نا، وہ گھرانہ لا بد لا جرم مانا جائے گا۔ اس گھرانے کو مانا جانا ہے۔ مجھے اس ملنگ سے، اس درویش سے بڑا پیار ہے جو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے، کنٹھے گلابے پہن کے بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ مجھے اس ملنگ سے اس لیے پیار ہے کہ جہاں میں مولوی تبلیغ کرنے نہیں پہنچ پاتا، وہاں یہ ملنگ مولا علی کی تبلیغ کرنے پہنچتا ہے، اور یہ حق اور سچ کہہ رہا ہے۔ سب کو آنا ہے اس دروازے پر، آج نہیں کل سب آئیں گے بھائی۔ دیر ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی، اور اس میں بھی میرا قصور ہے، میں اچھی تبلیغ نہیں کر پا رہا، میں اچھا کربلا سمجھا نہیں پا رہا، میں اچھا مولا علی کی ولایت کو پہنچا نہیں پا رہا، اپنی تنگ نظریوں کی وجہ سے، اپنی گھٹنوں کی وجہ سے، اپنی رسومات جو خود ساختہ ہم نے خامخواہ کی بنائی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے۔ خود نیاز پکائی خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ انہیں کھلاؤ نا جو نیاز نہیں کھاتے۔ ہاں واپس کر دیں، دوبارہ بھیجو، واپس کر دیں پھر بھیجو۔ میں ممبر حسین مولا پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4-5 دفعہ سے زیادہ نہیں ہوگا، پھر وہاں سے نیاز آئے گی۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ ہی نہیں ہے۔ شیعہ بچوں، تمہارے محلے میں دیوبندی، بریلوی، کوئی عالم دین، مولانا صاحب، مفتی صاحب رہتے ہیں نا، چنیوڑ تو ویسے ہی غنی ہے، تو ہر کچھ مدت کے بعد ایک کپڑے کا جوڑا، ایک مٹھائی کا ڈبہ طے کر لو، مولانا صاحب کے دروازے پہ جا کے کہو مولانا ہم شیعہ لڑکے ہیں، آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، آپ دیکھیے گا رنگ کیا بنے گا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ابھی سے پلاننگ نہیں کریں، خیال ہے تو بات بہت روشن ہے۔ سب کو اس دروازے پر آنا ہے، آج نہیں کل سب اسی دروازے پر آئیں گے۔ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں سے، تھکے تو نہیں ہیں؟ بڑی عنایت، آپ کی تازگی مجھے تازہ کر رہی ہے۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں، مگر وہی کہتے ہیں آخرت میں پہلے نمبر پر ہیں۔ بغیر مولا علی کے نبی کا جلوہ نہیں ہوگا محشر میں، جب تک علی علم لے کر نہیں آئیں گے۔ لواء الحمد، سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ محشر میں نبی کا علم علی لے کر آئیں گے، جس کا نام ہے لواء الحمد، جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا، جس کا ایک پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا۔ اونچے اونچے علم بنانے والوں پہ تبصرے کرنے والوں، محشر میں سب سے اونچا علم علی لے کر آئیں گے۔ مشرق میں پھریرا، روایت سنا رہا ہوں میں، حدیث سنا رہا ہوں،
اس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا، دوسرا پھریرا مغرب میں جا رہا ہوگا، اور جس پر ایک لمحے کے لیے بھی اس علم کا سایہ آ جائے گا، یہ سایہ دلیل ہوگا یہ جنتی ہے جی۔ مگر بغیر مولا علی کے تو نبی حوض کوثر پہ کسی کو جام ہی نہیں پلائیں گے۔ علی مولا کے نام پہ تو جنت کا افتتاح ہوگا جی، علی مولا کے نام پر جنت کا افتتاح ہوگا۔ حدیث سنا دوں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے۔ اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے، علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ تھک گیا؟ جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے، جو سونے کے دروازے پہ جا کے سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ جب وہ کنڈی بجتی ہے تو اس کے بجنے کی آواز جو بنتی ہے وہ یا علی کی بنتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے دوزخ کے ساتھ ہیں۔ اللہ دوزخ میں کم بھیجنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ دوزخ بھی علی کے دشمنوں نے ہی بنوائی ہے، اللہ تو بھیجنا ہی نہیں چاہتا بھائی۔ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، حدیث سنا رہا ہوں، اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے لما خلقت النار، تو میں اللہ دوزخ ہی نہ بناتا۔ تو اللہ تو دوزخ میں بھیجنا ہی نہیں چاہتا، یہ خود سے جانا چاہتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ علامہ الجوینی کی کتاب فرائض الصمدین، سنی عالم دین نے لکھا ہوا ہے اس حدیث کو۔ جنت میں تھک تو نہیں گئے؟ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے، ہمارے یہاں جب تیز ہوا چلتی ہے، شاعر حضرات تشریف فرما ہوں گے جی، تو وہ نظم کرتے ہیں صدائے سرسر۔ تیز ہوا کو کیا لکھتے ہیں شاعر؟ صدائے سرسر، سرسر کی آواز، ٹھیک ہے۔ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں بنتی، علی 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 علی۔ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث سے سنا رہا ہوں، یہ کوئی خطابت نہیں کر رہا، مجلس تو مجھے پڑھنی نہیں آتی، واقعی مجلس کہاں مجھے پڑھنے آتی ہے، آگے ہوں آپ کے پاس۔ جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو اس کی جو آواز بنتی ہے سب کے کانوں میں آئے گی، علی علی علی۔ اللہ نے جنت کو مخملی پردوں سے سجایا ہوا ہے، اور مخملی پردوں پر اللہ نے جو نگار لکھے ہوئے ہیں نا، یہ جن بزرگوں نے یہ امام بارگاہ بنایا جو دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت کے لیے صلوات، جو زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے صلوات۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ اگر کوئی انگریز آ جائے گا نا تو اس پلر کو ہی گھنٹوں دیکھتا رہے گا۔ ہم تو روزانہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ تو روزانہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑا آرٹ ہے یہ۔ اس پلر کو ہی دیکھتا رہے گا، چھت کو ہی دیکھتا رہے گا، شاید لکڑی کی ہے جی۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ کتنے دل سے اپنے گھر سے زیادہ اچھا مولا کا گھر بنایا ہے جی۔ یہ سجایا ہے نا، اللہ نے بھی جنت کو سجایا ہے، اور اللہ نے جنت کو سجایا ہی علی علی سے۔ ہاں، باقاعدہ نگار، حدیث کہتی ہے اللہ نے مختلف طریقوں سے علی علی لکھا ہوا ہے جنت۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جنت اور علی کے بغیر ہو، جنت علی، علی جنت۔ اس لیے جتنا مزہ ہمیں امام بارگاہ میں آتا ہے، یہاں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے نا، بعض جگہ میں نے اور قریب بلا کر اور ذرا تنگ بٹھا دیا، بدن کو تکلیف ہو رہی ہوگی مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ ہے اس دروازے کی برکتیں۔ وہ جو میرڈ اللہ نے بنایا، جو آیت میں لے کے چل رہا ہوں، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ کیوں امام بنایا ہے؟ لما صبروا، کیونکہ سب سے بڑے صابر ہیں۔ ان کے امام بننے کی سب سے بڑا میرٹ، سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ وہ صابر ہے۔ تم سے تو برداشت نہیں ہوتا، فوراً ہنٹر نکال لیتے ہو، فوراً تلوار نکال لیتے ہو، پھر امام بننے کا شوق بھی ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بات کی؟ جو پرانے مجلسی بیٹھے ہیں وہ تو ذرا ساتھ دینا میرا۔ ایک تعداد بچوں کی آئی بھی ہے جو کبھی کبھی آتی ہے جی، وہ میری محبت میں آئی ہے، مولا کی محبت کے بعد۔ صحیح ہے، ایسے ہی ہے تو بات روشن ہے۔ لما صبروا، اس لیے ہم امام بناتے ہیں کہ وہ صابر ہے۔ صبر ان کی امامت کی دلیل ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ کوئی انہیں ان کے نظریے سے ہٹا نہیں سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو، اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام 12 ہیں مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے، یہی ہوا نا مطلب؟ بڑی عنایت۔ ہم نے ان میں سے کچھ، امام تو 12 ہی ہے نا، اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ تو امام 12 مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ۔ اب وہ کون ہے کہ جو بننے کے قابل تھے مگر اللہ کا کلام، اللہ کا معیار، اللہ کا کام، اللہ کی مرضی، کہ مثلا 20 میں سے اس نے 12 کو بنایا۔ وہ کون ہے جن میں سے 12 بنائے؟ ان میں سے ایک کا نام عباس۔ لہذا استاد قمر جلالوی، شاعر حضرات آگاہ ہیں اور میری قوم آگاہ ہے استاد قمر جلالوی سے۔ استاد قمر جلالوی بڑا سہل ممتنع کا شاعر۔ استاد قمر جلالوی کے مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ اب دیکھیں زبان، دیکھیں زبان، کتنی سادہ بات، کتنی مشکل بات کتنی سادگی میں کہی ہے۔ کہتے ہیں مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوگا۔ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، تھک رہے ہیں حضرات، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ یہ استاد قمر جلالوی۔ تو استاد قمر جلالوی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کی تفسیر میں ان کے یہ 2 مصرے پڑھ سکتا ہوں۔ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ تو استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ بھئی دوسرے مصرے پہ توجہ، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اچھا مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ عباس مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، محملیں تیار کرو۔ زینب
تیاری کرو، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ بہن زینب کو رات کی تاریکی میں جا کر امام نے پیغام دیا، تیاری کرو، کل ہم شہر چھوڑیں گے۔ اور رونے والوں خود پہلے گئے ہیں نبی کے مزار پر، قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے روئے، اور اتنا روئے، جو روایت پڑھ کر پڑھ رہا ہوں نا، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو قبر کو تر کر رہے تھے، کہ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی، میرے لال تم مدینہ چھوڑ دو، تمہارا نانا تمہارے ساتھ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ جی کچھ ہی دیر رہ گئی ہے رات آنے میں، میرے مولا کی شب ہجرت ہے، شب مسافرت ہے، اجرکم اللہ۔ اور پھر بھائی کی قبر پہ گئے، امام حسن کی قبر سے لپٹ کے روئے، رونے والے سنیں گے۔ پھر آخر میں جناب زہرا کی قبر پہ گئے، مگر قبر زہرا پہ ایسے جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس جا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ اور ماں کی قبر سے لپٹ کر میرے مولا بہت دیر تک روتے رہے۔ قبر زہرا سے آواز آئی، میرے لال تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ دوسرا دن نمودار ہوا، عباس قناتیں لگوا دو اور شہر میں سنانی سنا دو کہ اس رستے سے کوئی نہ گزرے، اجرکم اللہ، اس لیے کہ حسین کی بہنیں باہر آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے رونے کا، حق ہے ایسے رونے کا۔ آپ جب ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کرنا ہے۔ اور خواتین بھی مجلس میں ہے نا، میں ان بیویوں سے کہوں گا ذرا احتیاط رہے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک ماں آئی ہوئی ہو اور اس کے ساتھ 4 سالہ پوتی بھی آئی ہوئی ہو، اور وہ آپ کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر دادی سے کہہ رہی ہو، دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ اور پھر دادی کہے گی، سکینہ یہ تمہارے بابا کو رو رہے ہیں۔ تو وہ ٹھنڈی سانس لے کے کہے گی، کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا یوں نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قناتیں لگائی گئیں، ایک ایک ہماری دروازے کے سامنے لائی گئی، مگر رونے والوں جب دروازے سے بی بی باہر آتی تھی تو اس بی بی سے متعلق بچہ، جوان، مرد آگے بڑھتا تھا۔ ایک بی بی باہر آئی، جناب قاسم آگے بڑھے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب قاسم نے سہارا دے کر اپنی ماں بی بی ام فروہ کو محفل میں بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور بی بی باہر آئیں تو حضرت علی اکبر دوڑے اور سہارا دیا، اپنی ماں ام لیلہ کو بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد جناب بی بی ام کلثوم باہر آئیں تو ان کے بچے حضرت عباس آگے بڑھے، مگر ایک عجیب منظر بنا۔ کچھ دیر کے بعد آخر میں ایک بی بی باہر آئی جسے دیکھ کر سب نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ امام نے کرسی چھوڑ دی، عباس نے سواریوں پہ سامان لد رہا تھا وہ کام چھوڑ دیا، سب جوان آگے بڑھے، کوئی ہاتھ کا سہارا، کوئی بازو تھام رہا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے گھٹنا ٹیک دیا، بی بی اس پہ پیر رکھ کے بیٹھے، رو رہے نا، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب شام جائے تو جناب زینب کا زیارت نامہ پڑھتے ہوئے وہ جملہ ضرور پڑھیے گا جس میں سلام کرنے والا کہتا ہے، سلام ہو آپ بی بی آپ پر کہ جب آپ 11 محرم کو بے گجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہے ہیں،
تو نہر کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، آؤ اب زینب سوار ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محمل تیار، قافلہ چلنے لگا۔ ابھی امام گھوڑے پر بیٹھے ہی تھے کہ جناب عباس نے آ کے فرمایا مولا ہماری حویلی کی، ہماری خاندان کی بزرگ معمر بیویاں آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ امام نے فرمایا عباس میں نے سب سے رخصت لے لی، کون بلا رہا ہے؟ کہ بیویاں بلا رہی ہیں۔ کون بیویاں ہیں؟ بی بی ام سلمہ، نبی کی زوجہ، ام المومنین، امام حسین کی نانی، بی بی ام البنین، مولا عباس کی ماں، امام حسین پہ ماں کا درجہ رکھنے والی بی بی ام ہانی، امام حسین کی پھوپھی، مولا علی کی بہن، حضرت ابو طالب کی بیٹی، یہ 3 معمر بیویاں امام حسین کو بلا رہے ہیں۔ امام نے فوراً سواری سے خود کو اتارا، حویلی میں گئے، سامنے یہ بیویاں کھڑی تھیں۔ سب سے پہلے اپنی نانی کے قریب گئے، بی بی ام سلمہ کے قریب، آگے بڑھ کے کہا نانی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو بی بی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی، اجرکم اللہ، جس میں خاک تھی۔ فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے یہ خاک شیشی میں یہ خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب یہ خاک خون میں بدل جائے، اجرکم اللہ، تو سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا۔ حسین مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اس سفر سے واپس نہیں آؤ گے، تم جیسے جا رہے ہو نا لگتا ہے اسی سفر میں تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو امام نے آگے بڑھ کے فرمایا نانی ہاں میں اس سفر سے واپس نہیں آؤں گا، مجھے اس سفر میں مار دیا جائے گا۔ تو سنیں گے زدارو، جناب ام سلمہ نے ایک قدم خود آگے بڑھی اور فرمایا پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ فرمایا اماں اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، میں 1 یا 2 منزلیں اور لوں گا۔ پھر جناب ام ہانی کو اپنی پھوپھی کو دیکھ کے فرمایا اماں آپ نے بلایا؟ فرمایا اے میرے بچے ہمارے گھر کا، ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے جب ہمارے یہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں روتی ہیں۔ میں کل رات سے جناتنیوں کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ امام نے فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ مجھے گھر سے رخصت کر رہی ہے۔ جناب ام البنین کو دیکھ کے فرمایا اماں آپ کچھ کہتی ہیں؟ فرمایا اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے، اللہ نے 1 نہیں 4 مجھے بیٹے دیے، مگر میں سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے۔ مولا حسین نے مڑ کر دیکھا حضرت عباس کو، اشارہ کر کے بلایا عباس اپنی ماں کو یقین دلاؤ تم کتنے بڑے وفادار ہو۔ مولا عباس نے بڑھ کر کہا اماں 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا، تب بھی حسین کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، 1 منزل اور 1 منزل اور میرے ساتھ رہیے۔ قافلہ چلا، ابھی قافلہ کچھ آگے گیا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے کبھی آگے لے جاتے ہیں کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، آنے والوں کو آگاہ کرتے ہیں یہ رستہ تمہارا بھی ہے یہ رستہ ہمارا بھی ہے، بس اتنا خیال رہے کہ ان محملوں میں زینب ہے۔ یہ مولا عباس کا کام تھا قافلے کی حفاظت کرنا، کہ اچانک گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے، سلام کر کے کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس کس کا قافلہ ہے؟ کہ مولا صحابی رسول ہیں، نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا بھی ساتھ ہے، ان کا ایک غلام بھی ساتھ ہے، بس یہ 3 لوگوں کا قافلہ ہے، 4-5 سواریاں ہیں، کچھ پہ سامان لدھا ہوا ہے، یہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام نے ذوالجنہ کی گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا اے میرے رہبار میرے نانا کے صحابی تک مجھے پہنچا۔ گھوڑا مڑا، امام صحابی کی طرف بڑھے، انہوں نے جب آتے ہوئے دیکھا امام حسین کو تو حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری گھوڑے سے اتر آئے، ان کا بیٹا اور غلام بھی گھوڑے سے اتر آئے۔ عبداللہ ابن عروہ غفاری کی کیفیت یہ ہے کہ کمر خمیدہ ہے، کمر کو سنبھالنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا ہے، بال سفید ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے، چہرے پہ بزرگی کے آثار ہیں، مسن صحابی ہیں نبی کے۔ امام نے آگے بڑھ کے گلے سے لگایا نانا کے صحابی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا حسین تم کم سن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے،
تمہارا پیر کرتے میں الجھا، تم زمین پہ گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں آغوش میں لے کر ممبر پہ بٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کے کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کرے، تم میں سے کوئی زندہ ہو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا، حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مجھے مگر نبی کی وصیت پہ عمل کر رہا ہے۔ امام نے رو کر گلے سے لگایا، عباس لے کے چلو، کہ نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میں پیچھے پیچھے چلوں گا۔ امام نے فرمایا آپ اکیلے کیوں چلیں گے، آپ علیحدہ کیوں چلیں گے؟ کہا نہیں حسین میں اس قافلے میں نہیں چلوں گا، اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، میں کہوں گا عبداللہ بڑا ادب کیا زینب کا، 11 محرم کو آؤ دیکھو زینب چادر باندھ رہی ہے، کوئی ہے جو نبی زادیوں کی حفاظت کرے؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگارہ اس گھر کے تمام احباب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اس شہر میں اپنی رحمتیں نازل فرما، سنی شیعہ میرے بھائی جو مجلس میں آئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، افضل واسطی کو شفا